محترم جناب رانا محمد تنویر صاحب، وزیر تعلیم حکومت پاکستان، وائس چانسلرز، پروفیسرز، اساتذہ کرام، وزراء، ایڈوائزرز، اسپیشل اسسٹنٹس، سیکرٹری ایجوکیشن، پاکستانی قوم کے انتہائی ہونہار طلباء و طالبات، سینیٹرز، پارلیمنٹیرینز اور ان قوم کے عظیم بیٹوں اور بیٹوں کے والدین، خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ آج میرے لیے ایک انتہائی اطمینان کا دن ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ شعبہ جس کے ذریعے دنیا میں رینگتی ہوئی قومیں اوج ثریہ پر پہنچیں، اسی شعبے کو آگے بڑھانے کے لیے آج مجھے یہاں پر آنے کا موقع ملا ہے، اور بغیر کسی خود نمائی کے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے اس سفر کا آغاز 2008 میں پنجاب سے شروع کیا، جب میں غریب الوطنی کے دن گزار رہا تھا تو ایک دن لندن میں میری ملاقات ڈاکٹر امجد ثاقب سے ہوئی۔ یہ 2003-4 کی بات ہے، جب ایک موذی بیماری سے اللہ تعالیٰ نے مجھے نجات دلائی، اس کا جتنا بھی شکر ادا کروں کم ہے۔ تو ڈاکٹر امجد ثاقب میرے ساتھ پنجاب میں 1997 میں انہوں نے میرے ساتھ کام کیا تھا، تو ان سے میں نے ملاقات کی اور تعلیم کے اوپر گفتگو کی۔ تو مجھے تو نہیں پتا تھا کہ مجھے دوبارہ کبھی موقع ملے گا خدمت کا، یہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں تھا۔ تو انہوں نے گفتگو میں ایک انڈاؤمنٹ فنڈ کی بات کی، چنانچہ 2008 میں جو ہی ہمیں اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو میرے لیڈر نواز شریف کی لیڈرشپ میں پنجاب میں پنجاب ایجوکیشن انڈاؤمنٹ فنڈ کا قیام عمل میں لایا گیا پہلے سال میں، اور 2 ارب اس زمانے میں انڈاؤمنٹ فنڈ کے لیے مختص کیے گئے، جو کہ 22 ارب روپے بن گئے، اور 22 ارب روپے کی جو آمدن تھی اس سے کچھ 4,50,000 بچوں اور بچیوں کو تعلیمی وظائف دیے گئے۔ اور میں جانتا ہوں اس زمانے میں غریب ترین گھرانوں سے ان کا تعلق تھا، لیکن وہ انتہائی ذہین، انتہائی قابل اور محنتی وہ بچے تھے۔ آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان میں سے ہزاروں ڈاکٹرز بنے، ہزاروں انجینئرز بنے، اور وہ عظیم قوم کے معمار بن چکے ہیں۔ اس سے بڑی نعمت اور اس سے بڑی خدمت قوم کی کوئی اور ہو نہیں سکتی۔ میں نے اس زمانے میں، میری خواہش تھی کہ میں 2 ارب کا جو سالانہ جو انڈاؤمنٹ جو فنڈ ہے جو جاتا تھا وہاں پہ اس کے اکاؤنٹ میں، تاکہ اس کی سالانہ آمدن سے بچوں کے وظائف ان کو دیے جائیں، میں نے بڑی کوشش کی کہ میں اس کو 2 ارب سے بڑھا کر 5 ارب کر دوں سالانہ یا اس سے زیادہ۔ میرے جو رفقا تھے سیاسی وہ بھی اس سے متفق تھے، اور جو سرکاری افسران وہ بھی اس سے مکمل طور پر متفق تھے، لیکن کچھ ایسے حالات بنتے تھے یا بنائے جاتے تھے کہ تعلیم کے اس انڈاؤمنٹ فنڈ کو میں بڑھانے میں ہر سال کوشش کرتا تھا، لیکن کچھ ایفرٹ ادھوری رہ جاتی تھی۔
میں آپ کو آج آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سفر تا قیامت ادھورا رہے گا اگر ہم نے ممکنہ حد تک جو اپنے مالی وسائل ہیں وہ ان قوم کے کروڑوں بچوں اور بچیوں کی خدمت میں نچھاور نہ کیے قدموں میں، یہ سفر ادھورا رہے گا۔ آج 14 ارب روپے کا جو اب مالی سال شروع ہوا ہے، اس میں 14 ارب روپے دکھائے گئے جو کہ اگلے 4 سالوں میں یہ انڈومنٹ فنڈ میں جائیں گے۔ یہ آٹے میں نمک کے برابر ہے۔ چونکہ ہمارے مالی وسائل اور مالی مشکلات اتنی زیادہ ہیں، ہم صرف اس سال جس طرح بتایا کہ 3 ارب روپے، اور 3 ارب روپے اس سال انڈومنٹ فنڈ میں نہیں جا رہے، اس لیے کہ اگر میں اس کو انڈومنٹ فنڈ میں ڈالتا تو پھر اس کی آمدن تو سال بعد ہونی تھی، یا میں بینک کو کہتا کہ مجھے ایڈوانس انکم دے دیں اور میں ان بچوں کو وظائف میں ان کے خدمت میں پیش کرتا۔ تو 2 طریقے تھے، وہ ایڈوانس دیتے تو وہ ظاہر ہے کہ وہ لون ہوتا، وہ اس کی آمدن جو تھی اس سے وہ کٹوتی ہوتی۔ میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ اس سال کے یہ 3 ارب روپیہ جو مختص ہے، یہ سارے کا سارا ہم پاکستان بھر کے ان عظیم بچوں اور بچیوں کے وظائف ان کے حوالے کریں، تاکہ وہ تعلیم کی زیور سے آراستہ پیراستہ ہوں اور پاکستان کے عظیم معمار بنیں، پاکستان کی شکل بدلیں، خوشحالی اور ترقی کا انقلاب لے کے آئیں۔ مگر میری دعا ہے کہ الیکشن کے بعد جو بھی حکومت آئے وہ 14 ارب نہیں، میں چاہوں گا کہ اگلے 10 سالوں میں وہ 140 ارب روپے مختص ہوں، جو کہ ہم اپنے بچوں اور بچیوں کے لیے ہم ان کے حوالے کریں۔ کوئی ڈاکٹر بنے، کوئی انجینئر بنے، کوئی زراعت میں ایکسپرٹ بنے۔ یہی طریقہ ہے، یہی وتیرہ ہے۔ آپ دیکھیں خلیج میں چلے جائیں، جہاں پر صحرا تھے، آج وہاں پر آپ کو ایک ایسا نظام نظر آتا ہے کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تیل کی دولت سے مالا مال کیا ہے، لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس سے زیادہ ہمیں دولت دی ہے، زرخیز زمین دی ہے، پہاڑ دیے ہیں، پانی ہے، معدنی وسائل اللہ تعالیٰ نے عطا کیے ہیں۔ آپ جیسے یہاں پر خواتین بھی اس قوم کی تشریف فرما ہیں، یہاں پر مرد بھی ہیں، ٹیچرز بھی ہیں، پولیٹیشنز بھی ہیں، ایکسپرٹس بھی ہیں، بڑے بڑے اذہان بیٹھے ہیں یہاں پر، اور جو کہ اس ملک کے اندر ایک انقلاب لا سکتے ہیں، بشرطے کہ ہم ایک راستہ اپنائیں اور اس کے اوپر ہم کار بند ہو جائیں اور شبانہ روز اس کے اوپر ہم محنت کریں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مشکلات کا سفر بہت جلد کٹ جائے گا۔ یہ جو پرائم منسٹر پاکستان فنڈ فار ایجوکیشن جو ہے، میں اس نام سے اتفاق نہیں کرتا۔ میں نے ابھی رانا صاحب کی خدمت میں گزارش کی ہے کہ اگر پنجاب میں تھا پنجاب ایجوکیشن انڈومنٹ فنڈ، آج اس کو پاکستان ایجوکیشن انڈومنٹ فنڈ بنانا چاہیے ہمیں، تاکہ پورے پاکستان کا اس کے اوپر حق ہے۔ پرائم منسٹر آتے جاتے رہتے ہیں، اصل بات یہ ہے کہ یہ فنڈ ہمیشہ سلامت رہنا چاہیے، اس میں اضافہ ہوتا رہنا چاہیے۔ دیکھیے، میں آپ کو ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ یہ 2010-11 کی بات ہوگی۔ میں لاہور میں الحمرہ ہال تھا یا اقبال اکیڈمی تھی، مجھے اب یاد نہیں، وہاں پر ہم یہ بچوں اور بچیوں کو وظائف دے رہے تھے۔ تو ایک بیٹی آئی، تو میں نے ان سے پوچھا، بیٹی آپ کا تعلق کہاں سے ہے؟ تو کہنے لگی کہ میں چکوال سے میرا تعلق ہے۔ تو میں نے کہا کہ آپ کے والد کیا کرتے ہیں؟ ان کا کہ وہ ان کا سایہ اٹھ چکا ہے۔ میں نے کہا والدہ آپ کی؟ کہ وہ بھی دنیا میں نہیں ہیں۔ تو میں نے کہا پھر کتنے بہن بھائی ہیں؟ وہ کہنے لگی کہ اس نے ضبط سے کام لیا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے لیکن بڑے اس نے صبر سے کام لیا۔ ان کا کہ میں وزیر اعلیٰ، ہم 4 بہن بھائی ہیں اور میں سب سے بڑی ہوں، اور میں تعلیم حاصل کر رہی ہوں، اور دوسرے میرے چھوٹے بھائی بہن وہ بھی اسکول میں جاتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ کس طرح گزر اوقات ہوتا ہے؟ کہ ہمارے چچا ہیں، وہ ہمیں ہمارا
خیال کرتے ہیں، لیکن میں نے کہا کیا کاروبار ان کا کوئی کاروبار نہیں، وہاں پر وہ گھاس پھوس کاٹتے ہیں اور بازار میں منڈی میں لا کے وہ بیچتے ہیں اور بڑی مشکل سے گزر رکاوٹ ہوتی ہے۔ یہ ہے، آپ اندازہ کریں کہ حالات، یعنی کہ زندگی کتنی تنگ تھی اس خاندان کے اوپر، اور یہ ایک بچی کا یہ معاملہ نہیں ہے، اس ملک میں اس طرح کی لاکھوں بچیاں ایسی ہیں پورے پاکستان میں جن کے اوپر زندگی تنگ ہے، لیکن ان کے جذبے اتنے جوان ہیں اور اتنا مصمم ارادہ ہے کہ وہ چاہتی ہیں کہ ہم تمام مشکلات کو چیرتے ہوئے ہم ڈاکٹرز بنیں، انجینئرز بنیں، اپنے خاندان کا نام روشن کریں اور پاکستان کا نام روشن کریں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہ سیاست ہے نہ کوئی اور چیز ہے، یہ عبادت ہے کہ تعلیم کا فروغ، اور اس ملک کو، پاکستان کے طول و عرض میں، چاروں صوبوں میں، آزاد کشمیر میں، گلگت بلتستان میں، اگر ہم جو علاقے خاص طور پر جو ترقی کی دوڑ میں پیچھے ہیں، میں جناب وزیر صاحب کی خدمت میں عرض کروں گا کہ ان کے لیے آپ ان کو اسپیشل، ان کے اوپر اٹینشن دیں، ان کے اوپر فوکس کریں، تاکہ میں جانتا ہوں قبائلی علاقے میں آپ جائیں، میں کل پشاور میں تھا، آج بھی مجھے قبائلی علاقے کے بچوں سے ملاقات کا موقع ملا۔ ایک نام میں نہیں لیتا، ان کے والد مزدوری کرتے ہیں، اور وہ دیکھیں اپنا کتنے ایک فخر کے ساتھ اور ایک اعتماد کے ساتھ یہاں وہ بچہ کھڑا تھا، اور تعلیم کے حصول کے لیے وہ ہر چیز کرنے کو تیار ہے، چاہے وہ رات کو اس کو ایک لالٹین کے نیچے پڑھنا پڑے یا جس طریقے سے بھی۔ تو اگر حکومت وقت اور اشرافیہ اور صاحب ثروت اور وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ نعمتوں سے مالا مال کیا ہے، اگر وہ آگے نہیں بڑھیں گے اور ان کروڑوں بچوں اور بچیوں کا ہاتھ نہیں تھامیں گے، تو نہ اس دنیا میں نہ اگلے جہاں میں نہ میری معافی ہوگی نہ کسی اور کی معافی ہوگی۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج یہ وقت ہے کہ ہم تعلیم کے اوپر پوری طرح ہم فوکس کریں، اور تعلیم جو ہے وہ جو کہ بامانی ہو، جس کی ریلیونس ہو آج کے زمانے میں، اور وہ ایک ٹیکنیکل ایجوکیشن ہے۔ آج تعلیم کے شعبے اتنے ترقی کر گئے ہیں کہ ذہن میں اس کو پوری طرح اس کی تصویر کشی ممکن نہیں ہے۔ آج انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے، آج آرٹیفیشل انفارمیشن ہے، آج لوازمات ہیں، چاہے وہ زراعت لے لیں، چاہے وہ میڈیکل سائنس لے لیں، چاہے وہ کیمسٹری لے لیں، فزکس لے لیں، حتیٰ کہ آج زراعت جو ہے وہ جو ہوا میں جو آج کل بڑے ماڈرن گیجٹریز ہیں، ان کے ذریعے وہ زراعت ان کو نیچے سے وہ باقاعدہ تصویر کشی کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ یہ جگہ ہے جہاں پر بیماری پھیل رہی ہے، اور صرف اسی جگہ کے اوپر وہ سپرے ہوتا ہے، وگرنہ جب یہ آلات نہیں تھے تو وہ سپرے کی قیمت بھی مہنگی، اور پورے علاقے میں جو تندرست جو پودے ہیں ان کو بھی تباہ کر دیتے تھے۔ اسی طریقے سے آج کی جدید زراعت کے آلات بتاتے ہیں کہ فلاں جگہ پانی کی کمی ہے، وہاں پر وہ باقاعدہ میجرڈ وہاں پر پانی وہاں پر دیتے ہیں۔ تو اس طرح قومیں ترقی کرتی ہیں، اور یہی اصول جو ہے وہ زندگی کے ہر شعبے میں یہ عمل پیرا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کی اس محفل کے حوالے سے میں یہ آپ کو یقین دلاتا ہوں، ہماری حکومت کی مدت 14 اگست کو ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد جب بھی الیکشن اکتوبر میں، نومبر میں جب بھی ہوتے ہیں، الیکشن کمیشن نے اس کا اعلان کرنا ہے۔ میری دعا ہے اور مجھے یقین آپ سب کی دعا ہے کہ جو بھی حکومت آئے عوام کے ووٹوں سے، وہ تعلیم کو نمبر 1 پرائیورٹی دے، کہ اس کے بغیر اندھیرے رہیں گے، اس کے بغیر ملک آگے نہیں چلے گا۔ میں اس کے علاوہ رانا صاحب کو یہ گزارش کروں گا کہ